یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ دو چیزوں کا ذکر کیا تھا، مال اور اولاد، بڑی عظیم نعمت ہے دنیا کی دونوں چیزیں۔ مال کے بغیر بھی زندگی کا گزارا نہیں، اور اولاد کے بغیر بھی دنیا میں رونق ہے۔ یہ دو عظیم نعمتیں ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ، اور اسی لیے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا، اٹریکشن ہے، دنیا کی زندگی میں رنگ ہے مال و اولاد۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے۔ دنیا سے اگر مال چلا جائے، اولاد ختم ہو جائے، دنیا بے نور ہو جائے گی، بے رنگ ہو جائے گی۔ مال بھی ضرورت ہے، اولاد بھی سہارا ہے، مگر یہاں سورہ منافقون کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ مال بہت اہم چیز ہے، اولاد کی محبت نیچرل ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جو مال سے بھی اوپر ہونی چاہیے، اولاد سے بھی اہم ہونی چاہیے، اور وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کی یاد۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کے چکر میں یا اولاد کے چکر میں اگر تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ مال تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ اولاد بھی تمہارے لیے بہت نقصان دہ۔ اسی لیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بتائی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے ایمان والے بندے وہ ہیں، حقیقت میں مرد وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت، جن کو دنیا کی کوئی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ولا بیع عن ذکر اللہ، دنیا کا کوئی کاروبار اور ٹرانزیکشن ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ہم نے سلف کے واقعات میں یہ واقعات پڑھے ہیں کہ ان کی دکانیں بند ہو جاتی، ہتھوڑا چلانے والے کا ہتھوڑا اسٹاپ ہو جاتا تھا، حی علی الصلاۃ کیا۔ یہ اسلاف سے، یہ ان کی نمازوں کا اہتمام ہے۔ کیا ہم ان سے بڑے کاروباری ہو گئے، ان سے بڑے ہم تاجر اور بزنس مین ہو گئے کہ آج ہماری دکانیں، ہمارے تمام کاروبار اور تمام چیزیں نماز سے امپورٹنٹ ہو؟ نہیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا، جو مال کو اللہ کے ذکر پر مقدم کرے گا، جو اولاد کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا، وہ بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا، بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ڈرایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، اللہ کی راہ میں دیا کرو، اس کے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ موت آ جائے، اور جب موت کا وقت قریب آ جائے اور یقول، تو انسان یہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے میرے پروردگار تو تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، اب تک جتنی کمی تھی سب کی پورتی کر دوں گا، سب کی تلافی کر دوں گا، اتنا صدقہ خیرات کروں گا کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ بس تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا ٹائم آ جائے تو کسی کو کوئی مہلت ملنے والی نہیں، کسی نبی کو مہلت نہیں ملتی، کسی ولی کو مہلت نہیں ملتی۔ موت اپنے ٹائم پر، جس وقت اللہ نے آپ کا موت کا وقت لکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ یہی موت تو ہے جو انسان کی بے بسی کو سکتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم صرف مجھے ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے، کب مرے گا چھوڑ دو،
بھائی عام طور سے تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم بنارس کے ہیں، جین پورہ کی، تمہاری موت جین پورہ میں ہوگی۔ اللہ نے کہا اس کی بھی گارنٹی ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، اس کا علم صرف اللہ۔ اللہ کے رسول صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ موت جہاں لکھی ہوتی ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے، اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس سرزمین پر ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ، ہمارے بڑے عزیز دوست تھے، نوجوان ساتھی تھے، مقرر تھے، خطیب تھے، عالم مولانا عبدالرحمن سلفی سدھارتھ نگر کے، پونا میں گئے تقریر کرنے ممبئی سے، رات میں تقریر کی، صبح ان کو ڈیوٹی کرنا تھا، کچھ کام تھا ممبئی، ان کے ساتھ ممبئی کے ایک اور عالم بھی گئے تھے، مولانا شمیل فوزی صاحب۔ اب وہاں سے وہ نکلنے لگے، انہوں نے شمیل فوزی صاحب سے کہا کہ چلیے شیخ آپ بھی چلیے، انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ کام۔ اب دیکھیے موت جہاں انسان کی لکھی ہے، جس کی موت لکھی تھی اس کو جانا تھا۔ عبدالرحمن صاحب نکلے وہاں پونا سے اور وہاں شیئرنگ ٹیکسی پر سوار ہوئے، راستے میں خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی کے اندر 6 یا 7 لوگ تھے، ایک انسان کو چھوڑ کے سب کا انتقال۔ مولانا عبدالرحمن کا بڑی دردناک موت ہوئی۔ تو ظاہر ہے یہ سوچ کر تو نہیں نکلے تھے کہ ہماری راستے میں موت، رہنے والے سدھارتھ نگر کے ہیں، کام کرتے ہیں ممبئی میں، انتقال ہوتا ہے ہائی وے، ایک ایکسیڈنٹ انسان کی موت کا بہانہ ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں۔ تو اس کے پہلے کہ موت آ جائے، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب جب موت کے آنے کے پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے اور تم یہ نہیں جانتے کہ موت کب آئے گی، اس کا مطلب ابھی اصلاح کرو۔ کون انسان اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ جوان اگر یہ امید رکھتا ہے کہ ہم بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ جاؤ دیکھ لو جوانوں کے جوان سے، کوئی انسان آج صحت مند ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ ہمیشہ صحت مند رہے گا، چلے جاؤ ہاسپٹلوں کے اندر جا کے دیکھ لو، بڑے بڑے دولت مند اور کروڑ پتی آج بیماریوں کے آگے مجبور ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قانون ہے کہ آپ کی دولت، آپ کی طاقت آپ کو موت سے بچا، اور موت کا جب وقت آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک لمحے کی بھی مہلت ملنے والی ہے۔ قرآن کریم کی 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے انسان یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک موقع اور دے دے، مجھے ایک بار دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے تجھ کو راضی کروں، میں اچھا عمل کر کے تجھ کو راضی کروں۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اے میرے بندے یہ تو بس تیری زبان سے نکلنے والی ایک بات ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں، مرنے کا ٹائم آ گیا اب دوبارہ تو دنیا میں۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ان کی روحیں ہرے رنگ کے پرندوں کے جسم میں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ پرندے جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت میں کھاتے پیتے ہیں اور رات گزارتے ہیں۔ اللہ کے عرش کے نیچے کچھ قندیلیں ہوتی ہیں، ان قندیلوں میں وہ شہداء کی روحیں پرندوں کی شکل میں وہاں بسیرا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی صحیح ہے۔ تو شہداء سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ اتنی ساری نعمتیں میں نے تم کو دی، اتنا اونچا مقام دیا، جنت کی سیر کرو، کچھ اور چاہیے؟ شہداء کہتے نہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ پھر پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے تو بتاؤ، تو شہداء کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بس ایک ہی تمنا ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، فَنُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَنُقْتَلْ، اور اے اللہ ہم تیری راہ میں پھر سے ہم قتال کریں، تیری راہ میں پھر سے جان دینے کا موقع آئے اور ہم پھر سے جان دے دیں اور پھر سے ہم شہید۔ لیکن چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ کسی کو جب ایک بار موت آ گئی تو دوبارہ دنیا میں آنے کا چانس نہیں ہے، ان کی یہ خواہش ہی رہ جاتی ہے۔ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ آنے کا چانس ہے، اسی لیے دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں ہم جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے، یہاں ہم جو کریں گے اسی کا بدلہ ہے۔ تو ایک لمحے کی دنیا میں دوبارہ آنے کی مہلت اللہ نے فرمایا کلا، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دے، اللہ تجھے دنیا میں ہم نے پورا ٹائم دے دیا، پوری مہلت دے دی،
60 سال 50 سال 40 سال تو گزار کے آیا ہے، اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دے؟ کلا، ایسا ہونے والا نہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن میں کہا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے ابھی یہ سدھرنے والے نہیں، یہ پھر وہی کام کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو توبہ کرنے میں جلدی کرنا، انسان کو اپنی توبہ کو کل پہ نہیں ٹالنا چاہیے۔ کل کس نے دے؟ جس کل کے اوپر ہم اپنی توبہ کو ٹال دیں۔ کتنے لوگ ہیں ان سے نماز کے لیے بولو، کہتے مولوی صاحب دعا کرو۔ آپ دنیا کے کاموں کے لیے تو کبھی نہیں کہتے مولوی صاحب دعا کرو، دنیا کے کام آپ پیسہ کمانا ہے تو آپ کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیٹ بھرنا ہے تو کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگی ہے تو پانی پیتے ہیں۔ کام جب دین کا آتا ہے، کام جب اللہ کا آتا ہے تو آپ دعا کے اوپر اڑا دیتے ہیں کہ صاحب دعا کیجیے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ یہ سوچتے کہ کل سے شروع کریں گے، یاد رکھیے وہ کل کبھی زندگی میں آ جائے گا، اس کل کو آج میں تبدیل کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو قتل کرنے کی پلاننگ بنائی، بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حسد جو ہوتا ہے بڑی خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کو حسد سے بچا کر، حسد کرنے والا اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتا، اس لیے کہ جو اللہ کی تقدیر کو مانے گا وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے۔ بھائی تقدیر کا عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو 4 چیزیں لکھی جاتی، روح ڈال دی جاتی اور 4 چیزیں لکھی جاتی۔ اسی لیے 4 مہینے کے اوپر کا بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو تب بھی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ علامہ البانی کا یہی موقف اور یہی صحیح ہے، زیادہ مسئلہ۔ 4 مہینے کا بچہ تھا، روح ڈال دی اور 4 چیزیں لکھ دی گئی، عمل لکھ دیا گیا، عمر لکھ دی گئی، روزی لکھ دی گئی، اور بدبخت ہے کہ خوش بخت ہے، نیک ہے کہ برا ہے یہ بھی لکھ دی گئی۔ تو جب روزی لکھ دی گئی، عمل لکھ دیا گیا، عمر لکھ دی گئی، اب جو انسان حسد کر رہا ہے وہ اللہ کی تقدیر کو کام آتا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اے اللہ اس کو زیادہ دولت مل گئی، مجھ کو کم ملی، اس کی چھن جائے مجھے مل جائے، یہ تو اپنی تقدیر کے اوپر تیرا ایمان کمزور ہے، تو حسد سے اپنے دل کو پاک کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہوا تھا، اور اس میں بھی ایک نقطہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بچوں میں سب سے زیادہ پیار 2 بچوں سے کرتے ہیں، حضرت یوسف سے اور ان کے بھائی بنیامین۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے کئی بچے ہوں تو محبت تو نیچرل بات ہے، محبت کسی سے کم اور کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے، مگر اظہار محبت میں برابری ہوتی ہے۔ آپ گھر میں کوئی سامان لاتے ہیں، ایک بچے کو دیتے ہیں، باقی 3 کو نہیں دیتے، آپ حسد کے بیج پیدا کرتے ہیں، آپ بھائیوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ آپ نے کسی ایک بیٹے کو پراپرٹی دے دی، کسی ایک کو محروم کر دیا، آپ نے حسد کی بنیاد ڈالی ہے۔ آج بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے تقوی دار اور بڑے بڑے تہجد گزاروں کے گھروں میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، اولاد کے درمیان نا انصافی۔ یاد رکھو شریعت ایک طرفہ نہیں ہے۔ اگر شریعت میں والدین کے حقوق ہیں اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو اسی شریعت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اولاد کے ساتھ نا انصافی کرنے والا بہت بڑا مجرم ہے اللہ کے۔ نبی کے پاس ایک کیس آیا، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی اپنی زمین کا ایک ٹکڑا، ایک باغ اپنے ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اور بھی بیٹے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اور بھی بیٹے ہیں۔ کہا سب کو دیا ہے؟ کہا سب کو نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ لا اشهد ولا جور، یہ ظلم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ظلم کی گواہی نہیں دیتے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے کہ اولاد اگر نافرمان ہے، ناقص ہے، ناکاری ہے، کبھی باپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کو لا دعویٰ کر، اس کو اپنی جائیداد سے عاف کر دے، محروم کر دے۔ ہمارے یہاں یہ بڑی عام بات ہے، کسی اولاد پر ماں باپ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، دھمکی دیتے ہم تجھے عاف کر دیں، غلط ہے۔ اگر آپ کی پراپرٹی میں آپ کا بیٹا وارث ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، آپ کو اس نظام سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام 12 بیٹوں میں 2 بیٹوں سے زیادہ محبت تھی، اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ میں محبت اس سے زیادہ کرتا ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ اسی لیے کبھی بھی بات کو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، محبت کسی سے زیادہ ہو سکتا ہے، مگر جب حقوق کی بات آئے برابری، حضرت یعقوب کی محبت ان کے بچے کے لیے وبال جان بنے۔ بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی،
اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. کہنے لگے ہمارا باپ ہم 10 بھائیوں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا ان 2 بھائیوں سے کرتا. وہ 2 بھائی الگ ماں سے. کہا کہ ہم 10 تو ایک پورا جتھا ہے, ایک پورا ہمارا جو ہے ایک پوری ٹیم ہے, ہم 10 کا کی وہ ویلو نہیں جو ان دونوں کی ویلو ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارا باپ تو بڑا گمراہ ہو گیا. پیغمبر تھے حضرت یعقوب, ایک تو باپ تھے اوپر سے پیغمبر تھے, مگر شیطان جب انسان کا دماغ ڈائیورٹ کر دیتا ہے کیسے کیسے جملے انسان ادا کرتا ہے. آج ہمارے سماج میں بھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہیں اولاد اور والدین کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کبھی کبھی اولاد کی زبان سے بڑے گندے اور بڑے بےہودہ جملے اپنے ماں باپ کے حق میں نکلتے. یاد رکھو اولاد ترقی کے جتنے ثریا پر پہنچ جائے اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے, ماں باپ کا درجہ اور مقام اپنی جگہ پر. میں کہتا ہوں ماں باپ اگر غلط بھی ہیں, ماں باپ آپ کے ساتھ ناانصافی بھی کرے, تب بھی آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کی شان میں بدتمیزی کریں. ماں رہے گی, باپ رہے گی. ماں غلطیوں کے باوجود ماں رہے گی, باپ اپنی غلطیوں کے باوجود باپ. دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے. اللہ نے شرک کے باوجود ماں باپ کا احترام کرنے کو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے, ان کی وہ بات مت مان, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک وہ تمہیں کرتے رہنا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں سے زیادہ پیار, باقی 10 بیٹوں کو یہ بھاری گزرا. انہوں نے کہا ہمارا باپ گمراہ ہو گیا ہے, بھٹک گیا ہے, سٹھیا گیا ہے, اقتلوا یوسف, قتل کر دو یوسف. بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے حسد کی بنا. آج اس سماج کی خاندانی دشمنی اور نفرت کے پیچھے اگر آپ سبب تلاشیں گے نا تو کہیں نہ کہیں حسد ملے, کہیں نہ کہیں انانیت ملے. 2 چیزیں خاندانی جھگڑوں میں 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں, ایک حسد, ایک انانیت. میں ہوں, میں ہوں, اس کی کیا حیثیت ہے میرے ساتھ. یہ جو میں والا جملہ ہے نا, یہ دنیا میں سب سے پہلے ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا. اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا. تو دنیا میں سب سے پہلے میں کہنے والا ابلیس, اس کے بعد میں کہنے والا قارون تھا جس نے اپنی دولت کے بارے میں کہا تھا انما اوتیتہ علی علم, یہ دولت مجھے ملی ہے, میرے علم سے ملی ہے, میرے ٹیلنٹ سے ملی ہے, میرے باپ نے ترکے میں نہیں چھوڑی ہے, کسی نے بھیک میں نہیں دی ہے, میں نے کمائی ہے, دولت مجھے ملی ہے, یہ میرا ٹیلنٹ. تیسرا انسان جس نے میں کا نعرہ لگایا تو فرعون, اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں تمہارا. دنیا میں جتنے میں کہنے والے تو ڈوب گئے, مر گئے, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. اس لیے میں کا نعرہ مت لگاؤ میرے, جس کو ہندی میں کہتے ہیں اہنکار, میں کچھ ہوں. اللہ کو اہنکار, تو کائے کا کچھ ہے بھائی, مٹی سے پیدا ہوا ہے, فقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے. تیری اوقات کیا ہے, مٹی سے پیدا ہوا ہے لیکن مٹی میں جائے گا. نہ تیرا خوبصورت جسم باقی رہے گا, نہ تیری زمین و جائیداد تیرے ساتھ جائے گی, نہ تیرے بچے تیرے ساتھ. کس بات کا غرور ہے, کس بات کی عقل ہے. تو یہ جو 2 چیزیں ہیں خاندانی جھگڑوں میں, ایک حسد اور ایک تکبر, انانیت, یہی ہم کو لے ڈوبی. تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کرو, یوسف کو قتل کر دو یا کہیں چھوڑ دو, جب وہ نہیں رہے گا تو ہمارا باپ ہم سے محبت. اب اتنا بڑا کرائم کرنا ہے, نبی کے گھر کے لوگ ہیں بھائی, نبی کے بیٹے ہیں, نبی ذاتے ہیں, اتنا بڑا کرائم کرنا ہے تو شیطان دماغ کو ڈائیورٹ کیسے کر رہا ہے. کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, کہا کہ آج قتل کر دو, کل توبہ کرو, کل سدھر جائیں گے. آج پہلے اس مسئلے کو حل کرو, آج یوسف کا کام تمام کرو, بعد میں ہم لوگ توبہ کر لیں گے. یہ بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے. ہم توبہ کو کل پہ ٹالتے, کل پہ نہ ٹالو, توبہ ابھی کرو, موت کی کوئی گارنٹی نہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس کے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنے آپ کو جہنم کی آگ. آج ہمارے گھروں کا ماحول,
गर्मी की छुट्टियां हो गई स्कूलों की, बड़ा बेहतरीन मौका है कि अपने बच्चों को इस समर वेकेशन में आप कुछ दीन सिखाने के बारे में। जाहिर है कॉन्वेंट स्कूल में उसको दीन तो नहीं सिखाया जा रहा, बहुत बड़े किसी अच्छे स्कूल में आपने डाल दिया, थोड़ी बहुत उसने उर्दू सीखी। दीन क्या है, अल्लाह क्या है, कुरान क्या है, तौहीद क्या है, अकीदा क्या है, नमाज की दुआएं क्या है, इस पर भी तो कुछ काम हो। अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो नहीं दी मेरे भाई, हालात आप बड़ी तेजी से देख रहे हैं क्या हो। एक तो इस्लामोफोबिया का जो प्रोपेगेंडे का जो दौर चल रहा है वो अलग जगह, कहीं फिल्मों के जरिए, कहीं मीडिया के जरिए इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ नफरत जम करके परोसी जा रही है। दूसरी तरफ हमारे घरों का हाल ये है कि न हमारे लड़के दीनदार हैं, न हमारी लड़कियां, न हमारे नौजवान लड़कों के अंदर दीन की जानकारी है, दीन की समझ बूझ है, न हमारी लड़कियों के अंदर। लड़कियों का मामला तो और भी बुरा है, हमारे यहाँ औरतें दीन के मामले में जीरो हैं। कोशिश करो मेरे भाई कि अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को दीन सिखाओ। कुरान करीम को मशहूर आयत में अक्सर तकरीरों में बयान करता हूँ, कुरान के 28वें पारे की, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इंसान अपने बच्चों को, अपने परिवार को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देखता। अरे आग में जलता हुआ छोड़ दो, बच्चे को खरोंच आ जाए, बच्चे की उंगली जल जाए, माँ बाप बेचैन हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस फैमिली से तुम इतना प्यार करते हो, वो फैमिली जहन्नम की आग में जल रही है। तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग में जल रही है, तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जल रहे हैं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, इसका ईंधन इंसान और पत्थर। इस आयत की तफसीर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लिमूहुम वअद्दिबूहुम, अपने बच्चों को कैसे बचाओगे जहन्नम की आग से, अपनी बीवियों को कैसे बचाओगे, अपने परिवार को कैसे बचाओगे। हजरत अली कहते हैं उनको तालीम सिखा, उनको इल्म दीन सिखा करके, उनको अदब सिखा करके। आज हमारी नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, न उनके अंदर दीनदारी है, न अखलाक है, न तमीज है, न उनका चाल चलन इस्लामी है, न उनका लिबास इस्लामी है, न हमारे मामलात इस्लाम के मुताबिक है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह के क्या मुंह दिखाएं, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। साल में एक मरतबा ईद की नमाज पढ़ लेने से, हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज पढ़ लेने से दीनदारी कहलाती है। जब इंसान के अंदर वायरस ज्यादा खतरनाक हो तो फिर एंटी वायरस का डोज भी उतना मजबूत हो। इस वक्त इस्लाम से दूर करने वाले बहुत तरीके के फितने चल रहे हैं, इंटरनेट के जरिए, टीवी के जरिए और तमाम चीजों के जरिए आज इस्लाम से दूर करने वाली हजारों चीजें हमारे आसपास में फैली। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इस्लाम से करीब लाएं। और कब हम करीब लाएंगे? जब हम सबसे पहले अपनी बच्चों को नेक बनाना है, सबसे पहले हमें खुद को नेक बनाना है। माँ अगर चाहती है कि उसकी बेटी बाहया और बापर्दा बने, माँ को खुद बाहया और बापर्दा बनना। कुरान करीम में सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने वाक़या बयान किया कि हजरत मूसा, हजरत खज़िर एक गांव में गए, बस्ती में गए, और जब बस्ती में पहुंचे तो वहां भूखे प्यासे थे, बस्ती वालों ने खाना नहीं खाया। हजरत मूसा अली पैगंबर तो गुस्सा तो आया उनको, लेकिन बहरहाल वकील लोग। हमारे बनारस में आज भी बहुत सारी मस्जिदों में, माफ कीजिएगा इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आज भी बनारस की बहुत सारी मस्जिदें हैं जहां खुतबा देने वाला खतीब आता है और जो मुंह लेकर के वो खुतबा देने आता है वही मुंह लेकर के चला जाता है। हमारी कौम इतनी बड़ी बेगैरत है कि वो खतीब जो हफ्ते भर तैयारी करके, मेहनत करके, जाड़ा गर्मी बरसात की सोबतें उठा करके हमारी मस्जिदों में आकर के खुतबा देता है, उसको एक गिलास पानी कोई पूछने वाला नहीं। बनारस की बहुत सारी मस्जिदों में, और बाज ऐसी मस्जिदें में नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नाम, बड़े और दर्शन बड़े छोटे, बड़े आलीशान और बड़े पैसे वाले लोग वहाँ आसपास में रहते हैं। वहाँ खतीब को कोई एक वक्त का खाना खिलाने वाले नहीं, चलो भाई खतीब आया उसको खाया। जामिया सल्फिया के असातिज़ा वहाँ के तलबा को लोग बुला करके खुतबा दिलवाते हैं। इतनी तौफीक नहीं कि साहब वो ऑटो से आया होगा, रिक्शे से आया होगा, उसको 200-400 रुपया हम किराए के तौर पर देते, किराया भी देते तो पूछ के देते ताकि ज्यादा न दे। ये हमारी उलमा की इज्जत और हमारी कदरदानी है। अल्लाह हमसे मेरे भाइयों, दीन के मामले में थोड़े हसास बने, थोड़ा दीन के मामले में अपना दिल अपना बड़ा करें, अपने औलाद के अंदर आप उलमा की मोहब्बत पैदा करें, इल्म दीन की मोहब्बत पैदा करें। अल्लाह ने नवाजा है, जैसे आप अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, अपने घर बार पर खर्च करते हैं, अपने शौक पर खर्च करते हैं, दीन पर भी खर्च, ये भी आपकी और हमारी जिम्मेदारी है।
اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس کے پہلے کہ موت آئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رب سے بات کرے، آمنے سامنے اللہ بندے سے بات کرے گا، کوئی ٹرانسلیٹر بیچ میں نہیں ہوگا۔ انسان اپنے داہنے طرف دیکھے گا، اسے اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے فَاتَّقُوا النَّارَ، اے میری امت کے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اللہ کی راہ میں ایک کھجور دے کر کے بھی بچ سکتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا، ان لوگوں نے کھانا تک نہیں کھایا، غصہ آیا، ایک دیوار کے سہارے دونوں بیٹھ گئے، اب دیوار گرنے والی، حضرت موسیٰ کو تو پہلے ہی غصہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے کھانا تک نہیں پہنچایا، حضرت موسیٰ نے توجہ نہیں، حضرت خضر کھڑے ہوئے اور دیوار جو گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ جنہوں نے طے کیا تھا کہ حضرت خضر کی کسی بات پر اعتراض نہیں کریں گے، انہوں نے اعتراض کر دیا، انہوں نے کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ کو اس کی اجرت لے لینی چاہیے تھی۔ تو حضرت خضر نے جواب دیا، جب انہوں نے سارے واقعات کی حقیقت بتائی تو اس واقعے کی حقیقت بتائی کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی، یہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی تھی، اور ان کا باپ ایک نیک انسان تھا، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو گرنے نہ دوں، کیونکہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے بخیل اور کنجوس تھے، بچوں کا خزانہ لوٹ لیتے۔ تو باپ نیک تھا، نیک باپ کی اولاد کے خزانے کو اللہ نے لوٹنے نہیں دیا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے خزانے کو پالوں۔ اس آیت کریمہ پر علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں حفظا بصلاح ابیہ، ان دونوں بچوں کے خزانے کی حفاظت اگر ہوئی ہے ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، ان بچوں کی کسی نیکی کا ذکر نہیں ہے، ان کی نماز کا ذکر نہیں ہے، ان کی کسی تقوی طہارت کا ذکر نہیں ہے، ان کے باپ کی نیکی کا ذکر ہے۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کا فیوچر اگر بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کا مستقبل اگر بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کے جان و مال کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صالح بنا دے، اپنے آپ کو نیک بنا لو، آپ کی نیکی آپ کے بچوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی، آپ کے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے، جب ماں باپ نیک رہے ہیں تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلے ہیں۔ اولاد کی تربیت کے تعلق سے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، پہلے ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنی فیملی پر ہم توجہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اپنے نبی کے طریقے پر رکھے، توحید و سنت پر رکھے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جو کسی قسم کے مسئلے مسائل میں ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، اس وقت ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اللہ اس فتنے سے بھی ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کو اللہ بے حیائی اور بدکاری سے بچائے۔ رب العالمین جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو دین سے دور ہیں ان کو دیندار بنا دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا